أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله آمنت بالله صدق الله العظيم. آج اس مختصر درس قرآن پاک کے اندر ایک بہت ہی عمدہ بہت ہی اعلیٰ مسئلہ جس کے اوپر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وضاحت کرنے کی وجہ ایک تو ویسے اللہ کے قرآن کا جو بھی مسئلہ ہو اس کی وضاحت ہونی چاہیے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار ہونی چاہیے. اور بعض اوقات وضاحت اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ اس قرآن کے مسئلے کے خلاف کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اس واقعے کو تردید کرنے کے لیے پھر اللہ کے قرآن کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ابھی 3-4 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس واقعہ کو انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کے. اسی وجہ سے میں نے اسی واقعہ کی نسبت سے اس آیت کا سہارا لیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں کی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، پکی بات ہے کہ میں اللہ نے تمہارے اوپر مردہ چیز کو حرام کر دیا، اور والدم، خون، دم مسفوح، بہتا ہوا خون بھی میں نے آپ کے اوپر حرام کر دیا. اور تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی میں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا. اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل بھی مانتی ہے، انسان مانتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ مردار کے قریب نہیں جاتا، دم مسفوح کو استعمال نہیں کرتا. یہ قربانیوں کے اوپر یہ جو آگے عید آنے والی ہے قربانی کی، جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس خون کا وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ اس خون کو نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے، کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا. مطلب مردہ چیز، خون اور خنزیر کا گوشت انسان کا عقل بھی مانتا ہے کہ یہ حرام ہے. اب یہ 3 باتیں کرنے کے بعد اللہ نے چوتھی بات کا ذکر فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کی طرف منسوب کی گئی ہو. تو اسی مضمون کو اللہ نے قرآن پاک کے 4 مقامات میں بیان فرمایا. یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، اور دوسرے مقام اللہ نے چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں پارے کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 145 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے 14ویں پارے کے اندر سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما
أحل لغير الله به. تو یہ چار مختلف مقامات میں نے آپ لوگوں کو بتائے جن کے اندر اللہ نے چار چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا. فرمایا مرداد چیز، بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کی طرف منسوخ کی گئی ہو، اے مومنوں وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. اب پہلی تین باتوں کے اوپر تو بحث ہوتی نہیں، کیونکہ میں بھی مانتا ہوں، آپ سب مانتے ہو وہ چیزیں حرام ہیں. چوتھی جو چیز ہے ما احل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو یا اس کو نسبت کسی اور کی طرف کی گئی ہو، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اور اتنے آگے ادھر آ کر علماء نے ڈنڈیاں مارنی شروع کر دی، عوام الناس کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اپنے پیٹ کی باری آئی نا، اپنی دکانداری خراب ہو رہی تھی. تو یہاں پر مختلف قسم کے پھر باتیں کرنا. اب سمپل سی بات ہے، اللہ نے فرمایا ما احل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کی طرف منسوخ کی گئی ہو. اب نفی صرف اللہ کی گئی، اللہ ہی کی گئی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ کسی اور کے نام کی ہو، وہ تمہارے اوپر حرام ہے. اب ادھر آ کر بحث و مباحثے شروع ہو گئے، تبصرے شروع ہو گئے، طویلیں شروع ہو گئی. اب جی یہ جو کلو ہے، یہ 7 ہے، یہ 11ویں ہے، یہ 40ویں ہے، یہ تو غیر اللہ کے نام کر رہی ہے. تو کیا یہ اللہ کے نام ہے؟ اللہ کے نام کا ہوتا تو نام اللہ کا ہوتا. یہ جمعرات کے نام کیا ہے؟ کچھ تھوڑی سی عقل کو اگر آپ جوڑو تو آپ خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یہاں پہ اللہ کا نام تو نہیں لیا جا رہا، یہاں پہ تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اب کچھ علماء کہتے ہیں جی صرف عوام کا ساتھ لگانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے کہ جی اس سے مراد بت ہے، کہ جو بتوں کے نام کا پرانے زمانوں میں لیا کرتے تھے وہ بتوں کے نام کا حرام ہے. میرے عزیز، میرے دوست، اس سے مراد بت بھی ہے، اس سے مراد وہ انسان بھی ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. جیسے نام پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، سور و پکار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح ہی بندے ہیں، انسان ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد، ابھی 3-4 دن پہلے ادھر پھالیہ کے علاقہ میں ایک امام مسجد تھے، تقریباً 6-7 ماہ سے وہاں پہ کام کر رہے تھے، بڑے اخلاص کے ساتھ. ان کی مختلف انہوں نے باتیں بھی سنی، اعتراضات بھی سنے، لیکن ڈٹے رہے اپنے کام پہ، اپنی ذات کی فکر نہیں کی، اپنے اوپر ہونے والی تنقید و تنقید کی فکر نہیں کی، ڈٹے رہے کام کے اندر. لیکن پچھلے دنوں وہاں پہ انتظامیہ کا کوئی بندہ فوت ہوا، انہوں نے وہاں پہ جنازہ پڑھایا. اب جنازے کے بعد انہوں نے دعا، چونکہ شریعت میں تھی نہیں اجتماعی دعا، انہوں نے پھر کوئی نہیں مانگی. انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی تھی؟ ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو تنخواہ اس لیے دیتے ہیں، لہٰذا آپ نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ اچھا، مختلف قسم کے بحث و مباحث سے باتیں ہوئی. 2 دن لگے، پھر وہ آ گئے کہ اب ہمارا کلو بڑھاؤ، جو ہماری موت کی ہوئی تھی اس کا کلو بڑھاؤ. تو وہ امام مسجد کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی یہ شریعت میں تو کوئی نہیں، یہ اگر شریعت نہیں تو آپ پھر بھی پڑھاؤ، ہمارے پابند تو ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے، وہ امام مسجد کہنے لگے اچھا بات یہ ہے اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہی ہو کہ اردو کا ختم پڑھاؤ تو پھر میں اس کو بدعت سمجھ کے، رسم سمجھ کے پڑھاؤں گا، میں سنت سمجھ کے نہیں پڑھاؤں گا. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسا موقع بنا دعا کا یا گلوں کا تو میں بدعت سمجھ کے منگواؤں گا، میں سنت سمجھ کے نہیں منگواؤں گا. انہوں نے کہا جی پکی بات ہے. وہ امام مسجد صاحب کہنا کہ پکی بات ہے جی، آپ کا آخری فیصلہ ہے. جی آخری فیصلہ ہے. اچھا جی اگر آپ کا آخری فیصلہ ہے تو پھر آپ کو چھٹی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کی سنت کو سنت کہے اور سنت کے خلاف ایجاد ہونے والی بدعات کو جو بدعت کہے، اس مولوی کو نہیں ہم امام نہیں مانتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ملک مسلمانوں کا ہو، احکامات مسلمانوں کے ہوں، حکومت مسلمانوں کی ہو، سلطنت مسلمانوں کی ہو، پھر وہاں پہ اس طرح کے درندے بھی موجود ہو کہ جو نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور بدعت منوانے کو اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ماحول خراب نہیں ہوگا، معاشرہ خراب نہیں ہوگا، یہ دلوں کے اندر سے سکون ختم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہاں پہ اسلام کی بات کرنا ہی کفر ہے، وہاں پہ حق و صداقت کی بات کرنا ہی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بدعت کو بدعت کہنے والا لوگ اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اور تمہیں تو فخر کرنا چاہیے تھا اور تمہیں تو اس امام صاحب کی عزت کرنی چاہیے تھی کہ جو تمہیں بدعات سے روک کر سنت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وہ علماء، وہ مولوی جنہوں نے آج تک آپ کو بدعت کی پہچان نہیں کروائی، سنت کی پہچان نہیں کروائی، آج جو مولوی تجھے سنت کی پہچان کروانا چاہتا ہے، بدعت کی پہچان کروانا چاہتا ہے، وہ تجھے برا لگتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے آپ کے ایمان پہ، کس زبان سے آپ نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کس لہجے سے، کس طریقے سے آپ کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اور بھائی جن کے آپ محبت کے عشق کے نعرے لگاتے ہو ان کی کیا سیرت ہے؟ وہی تو وہ امام تجھے بتا رہا تھا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا اجتماعی طور پہ یہ کیا ہے بھائی؟ بدعت ہے۔ اب اس کا جواب چھٹی نہیں ہے، اس کا جواب مخالفت نہیں ہے، اس کا جواب دلائل ہے۔ اگر آپ سچے ہو تو آپ دلیل دو اس کو کہ مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے فلانے صحابی کا جنازہ پڑھوایا تو آپ نے بعد میں اجتماعی دعا مانگی، اس کا جواب تو یہ بنتا ہے۔ اب گناہ کا ختم، اگر آپ نہیں پڑھاؤ گے تو آپ کو چھٹی ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس کا جواب چھٹی نہیں بنتی۔ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تجھ سے پوچھو گی قیامت کا دن آئے گا، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، یہ تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ آج مولوی صاحب کو چھٹی کر کے تو فخر کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور ظالم ذرا غور کر، اپنے ایمان کی طرف غور کر۔ تجھے وہ بدعت سے بچانا چاہتا تھا، تجھے وہ سنت کا پیروکار بنانا چاہتا تھا، لیکن تو نے اس کی بات کو گندی نالی میں پھینک کر تو نے اپنے آپ کو بڑا پھنے خواہ سمجھ لیا کہ میں بڑی پہنچی سرکار ہوں۔ تو اسی لیے یہ معاشرہ، یہ ماحول اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک غلطی کو غلطی نہ کہا جائے، جب تک نیکی کو نیکی نہ کہی جائے۔ آج جو غلطی کرتا ہے وہ بڑا، وہ جناب پیر صاحب ہے، وہ حضرت صاحب ہے، وہ سردار صاحب ہے، اور جو سچی بات کرتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں بھائی دور اس طرح کا آگے دور، بھائی یہ دور لانے والے کون ہیں؟ یہ انسان ہی لانے والے ہیں نا، یہ جو دور ہے، تو یہ انسان اگر اس دور کو غلط کر سکتے تو ٹھیک بھی تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑی بدقسمتی انسان کے لیے یہ ہے، سب سے بڑی بدقسمتی کہ انسان غلطی بھی کرے اور پھر اس کو وہ محسوس نہ کرے۔ یقین جانو میرے عزیز دوستو، ہر گناہ گار کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، لیکن صرف ایک قسم کا گنہ گار جس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہو سکتی، وہ یہی ہے جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔ کلو، ساتا، چالیسواں، 11ویں، یہ سب غیر اللہ کے نام ہیں، اور امام الانبیاء نے فرمایا من احدث فی امرنا فہو رد، جو بندہ بھی میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرے گا، گھڑے گا، فہو رد، وہ مردود ہوگی، وہ رد کی جائے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تم میرے نبی کے طریقوں کے خلاف کرنا چاہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کس طرف چل پڑے ہو؟ اس کو غلط کہتے ہو، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے۔ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لو،
اپنے ایمان کا ذرا ٹیسٹ کرو میرے عزیز دوستو. یہ جو علماء تمہیں بتاتے ہیں نا کہ یہ گیارہویں یہ کلو یہ بدعت یہ غیر اللہ کے نام کی ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. یہ جو اللہ کے قرآن نے ایک ہی بات کو 4 مقامات پہ بیان کیا، کیوں کیا ہے؟ انسان تجھے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کہا ما احل لغیر اللہ بہ. اللہ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے پہلے 3 باتیں کی، اور 3 باتیں وہ کی جو انسان کا عقل بھی مانتا ہے. تو تب اللہ نے کہا کہ جب 3 باتوں کو تو مانتا ہے جو تیری اپنی عقل تسلیم کرتی ہے، تو پھر جو میں نے چوتھی بات کی ہے نا ما احل لغیر اللہ بہ، پھر اس کو بھی مان. کیوں؟ وہ تیرا رب کہہ رہا ہے. ادھر آ کر تم ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہو. پہلی 3 کو مانتے ہو، چوتھی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کہ چوتھی اللہ نے کی ہے. اللہ نے تو پہلی بھی 3 کی ہے، لیکن پہلی 3 تم کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ وہ تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے. اور چوتھی اگر تم مان لو تو تمہاری دکانیں بند ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں دستبردار یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دین کو معمولی نہ سمجھیے، علماء کو معمولی نہ سمجھیے. اگر آپ کے مقدر اور نصیب میں یہ نہیں ہے، آپ کی زندگی حق کے اوپر گزرے، یہ آپ کا نصیب ہے. ہم جیسے جو یا ہر وہ بندہ جو حق کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اس کے کم از کم اس کے راستے میں رکاوٹیں تو پیدا نہ کریں. جیسے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اگر تسی کسی انسان دے کم نہیں آ سکتے تو کم از کم وہ نقصان تو نہ کرو. اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم از کم اس کو نقصان تو نہ پہنچاؤ. اگر تم خود حق بات نہیں مان سکتے تو کم از کم جو حق بات کو ماننا چاہتے ہیں ان کو روکو تو نہیں، ان کی مخالفت تو نہ کرو. ایک گناہ تو تم کرتے ہو بدعات کر کے، ایک غلطی تو تم کرتے ہو کہ تم خود سنت کی خلاف ورزی کرتے ہو، پھر اوپر سے دوسری غلطی تم کرتے ہو کہ جو سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہو. تو اسی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے عزیز دوستوں. جو بندہ یہ بات کہتا ہے کلو حرام ہے، ساتا حرام ہے، 11ویں حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا حرام ہے، کوئی ان کے پیو دادے کا دین نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ دین اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اسی وجہ سے جو یہ مولوی بات کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ اللہ کا حکم سمجھ کر تمہیں بتا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جو تم مخالفتیں کرتے ہو نا، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ کا قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے. تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی سانو حق تے چلن دی تے حق والے دا ساتھ دین دی قیامت کی صبح تک توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا